ایک مرتبہ پھر یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ آج میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں پہلا باب 27 سے لے کے 29 آیت تک۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کمزوری میں قوت۔ آج کیا سیکھیں گے؟ کمزوری میں قوت۔ اور حوالہ ہم جو میں نے کہا پہلا کرنتھیوں پہلا باب 27 آیت سے لے کے 29 آیت تک۔ اور یہاں پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کر سکے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا آپ سب کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ پالوس رسول خط لکھ رہا ہے جس نے بہت سے خطوط بھی لکھے، اور ان میں سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں نے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو حوالہ پڑھا گیا ہے یہ پالوس رسول اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ میں بے وجود تھا، کمزور تھا۔ بولے جی پہلی آیت سے کہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا۔ بولے جی خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، حکمت والوں کو۔ خدا حکمت والوں کو ڈھونڈنے نہیں آیا، بلکہ جو پستی میں ہے، گرے میں ہے، خدا ان کو چننے کے لیے آیا۔ ہاللیلویا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو، حقیروں اور کمینوں سے بنا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کو بھی خدا نے چن لیا، یعنی ادنا کو، گھٹیا کو خدا نے چن لیا۔ اور آپ جانتے ہیں پالوس رسول کے بارے میں کہ وہ اگر اپنی حیثیت کو دیکھتا تو وہ اس نے گملیل سے تعلیم پائی، ڈبل شہریت کا حقدار تھا، یعنی ڈبل شہریت رکھتا تھا، یعنی وہ سب چیزیں جو ایک شخص میں ہونی چاہیے، عالم تھا، علم رکھتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے یہ سب چیزیں میرے لیے کوڑا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے وہ کس طریقے سے کلیسیا پر ظلم ڈالتا تھا، کس طریقے سے وہ کلیسیا کے لوگوں کو، شاگردوں کو گھسیٹ کے مارتا تھا۔ یوں سمجھے کہ وہ قاتل تھا، یوں سمجھے وہ قاتل تھا، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود حکومت کی طرف سے اس کے پاس اعلیٰ درجے کے پروانے تھے، خطوط تھے کہ جا کے کلیسیا کو تنگ کر اور ان کو گھسیٹ کر لے کر آتا کہ وہ خدا ان کا انکار کرے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے میں نکما تھا، کمزور تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے وجود تھا۔ بعض کا ہم ایسے کہتے ہیں کہ ہم بہت دولت مند ہیں، بہت سی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، بہت سی ہماری ویلیو ہے، حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود جو کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول لکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی نظر میں ہیست ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا گنہگاروں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا، کمزوروں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا، جو گرے ہوئے ان کو اٹھانے کے لیے آیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئی زوردار تالیاں اس کے جلال کے لیے دیں۔ خدا اپنے مقصد کے لیے، خدا اپنے مقصد کے لیے، اپنے جلال کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب میں لکھا ہے کہ ایک جنم کا اندھا راہ کے کنارے بھیک مانگ رہا تھا، تو جب شاگرد گزرے یسوع مسیح کے ساتھ، سوئے کو جگہ دیں پلیز، جب یسوع مسیح کے ساتھ شاگرد گئے تو انہوں نے سوال کیا کہ اے ربی ہمیں یہ بتا کہ یہ کیوں کر اندھا پیدا ہوا، یہ جنم سے کیوں کر اندھا پیدا ہوا، کیا اپنے گناہ کی وجہ سے جنم سے اندھا پیدا ہوا یا اپنے والدین کے گناہ کی وجہ سے
यीशु मसीह ने जवाब दिया, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि इसमें से हो के मेरे बाप का जो आसमान पर है उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कमजोरों को जोर बख्शता है, नातवा की तवानाई को ज्यादा करता है। और मैंने यही आपके सामने रखा है कि खुदा कमजोरों को जोर बख्शता है, उन्हें पस्ती से उठा खड़ा करता है। क्योंकि खुदा की नजर में शोहरत नहीं, ईमान दर्जा रखता है। हाँ जी बोले, खुदा की नजर में शोहरत नहीं, ईमान है। नॉट फेम बट फेथ, नॉट फेम बट फेथ, यानी खुदा ईमान पे नजर रखता है। इसलिए चाहे वो कोई गरीब है, किसी भी हालत में क्यों ना, खुदा उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बात हम समझते हैं हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। आप में से बहुत से लोग होंगे, मैं कैसे तौबा करूं, मेरे से तो पानी नहीं छूटता, मेरे से सिगरेट नहीं छूटती, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। लेकिन खुदा गिरे हुओं को उठाता है, गिरे हुओं को, बेवजूदों को उठाने के लिए आया। अपना आप खुदाम के हवाले कर दिया करें कि खुदाम की आदत मुझसे नहीं छूटती, आप मुझसे ये आदत छुड़ा दे, तो खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है वो आपको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। और मैंने अभी बताया कि खुदा की नजर में शोहरत की कोई हैसियत नहीं। आप जितने मर्जी फेमस क्यों ना हो, जितनी मर्जी आपके पास ये शोहरत क्यों ना हो, खुदा की नजर में ये कुछ नहीं है। खुदा ईमान को देखता है। हालेलुया। और इसके साथ साथ एक और बात बयान करना चाहती हूँ कि इल्मियत नहीं रिश्ता, इल्मियत नहीं रिश्ता, नॉट स्कॉलरशिप बट रिलेशनशिप। खुदा रिश्ते को अहमियत देता है। खुदा चाहता है कि हमारा उसके साथ रिश्ता स्ट्रांग हो। इसलिए तो ऐसे लोगों को चुनता है जो गिरे हुए हैं, जो घटिया अपने आप को समझते हैं, जो समझते हैं कि हम तो बस्ती में हैं, जो समझते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। खुदा उनके साथ रिश्ता रखता है। अगर अभी तक कोई ऐसा समझता है तो आए खुदा के लिए अपने आप को स्ट्रांग रिलेशनशिप में बांधे। और फिर इसके बाद लिखा है कि खुदा, आपको ये दाऊद का वाकया याद होगा, जब दाऊद को मसा करना था तो सैमुएल ने कहा कि अपने बेटों को बुला ले, यसी से कहा, तो वो एलियाब को ले आया जो कद कदामत में खूबसूरती में बहुत ज्यादा था। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा शक्ल और ज़ाहिरी सूरत पर नहीं बल्कि दिल पर नजर करता है। नॉट अपीयरेंस बट हार्ट, यानी खुदा हमारी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत पर निगाह नहीं करता बल्कि हमारे दिल पर निगाह करता है। आपके पास कुछ नहीं है, आपकी वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन खुदा आपके दिल को देख रहा है, वो उठा खड़ा करेगा। इसलिए आज से जो अपने आप को समझते हैं ना, मैं क्या हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरी हैसियत क्या है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास कोई इल्म नहीं है। पौलुस रसूल के पास बहुत सा इल्म था, यूनानी जानता था और बहुत सी ज़बानों को जानता था, डबल शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि मैं बेवकूफ था, मैं बेवजूद था, मैं नकम्मा था, कुछ भी नहीं था। इसलिए अपनी वैल्यू को पहचाने। खुदा हमेशा आपके लिए अपने हाथ को फैलाए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं चंद बाइबली किरदार आपके सामने पेश करूंगी जिनको खुदा ने कमजोरी में जोर बख्शा। सुनना चाहते हैं? एक दो की आवाज। सुनना चाहते हैं? ऐसे किरदार जिनको खुदा ने कमजोरी में जोर बख्शा। और इसके लिए सबसे पहले फेमस कैरेक्टर मूसा को खुदा ने कमजोरी में जोर बख्शा। मूसा के बारे में लिखा है कि उसकी जबान में लुकनत थी, उसकी जबान में लुकनत थी, यानी वो फसीह तरीके से बोल नहीं सकता, यानी फट जैसे मैं कलाम सुना रही हूं आप बोलते हैं ऐसे नहीं बोलता था, बल्कि उसकी जबान कुंद थी, थतला था, थतला के बोलता था, हकला था। यानी इस कदर, यानी जो उसकी जो कमजोरी थी वो फसीह तरीके से रवानी से लगातार मुसलसल बोल नहीं सकता था। आए मेरे साथ खुरूज की किताब उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत में हम पढ़ेंगे। आपके सामने है, अगर हो सके तो मेरे साथ पढ़ें। यहां लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा, दोबारा, तब मूसा ने खुदा से कहा,
मेरी ज़बान कुंद है। क्लियर हो गया? मूसा खुदा को अपनी कमजोरी बयान कर रहा है। मूसा खुदा को अपनी कमजोरी बयान कर रहा है कि खुदा मैं तो अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर सकता, मैं तो रुक रुक के बोलता हूँ, मेरी ज़बान कुंद है, मैं फसीह नहीं हूँ, मैं आम लोगों की तरह बातचीत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खुदा का जवाब सुनना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। आए मेरे साथ निकाले खरूज की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, सो अब तू जा। खुदावंद को जब उसने अपनी हालत बताई, अपनी जाहिरी हालत बताई कि मैं तो कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, तो खुदा ने ये सब कुछ उसकी जुबान से सुना। लेकिन खुदा ने क्या जवाब दिया? हाँ, सुनना चाहते हैं? बोले जी, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? तो सुनिए, खरूज की किताब उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, सो अब तू जा। खुदा क्या मूसा से कह रहा है? सो तू अब जा और मैं तेरी ज़बान का जिम्मा लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जवाब के लिए। इस आयत को दोबारा रिपीट करूंगी। सो अब तू जा और मैं तेरी ज़बान का जिम्मा लेता हूं और तुझे सिखाता रहूंगा। क्या कह रहा है? और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या कहे। तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या कहे। यानी खुदा ने मूसा की कमजोरी को जोर में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा मत डर, मत हरासा हो, मत परेशान हो, मैं तेरी ज़बान का जिम्मा लूंगा, मैं तेरे लिए बोलूंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा। जो ही खुदा ने उसे ये कहा और उसमें दलेरी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। जो ही खुदा ने कहा मैं तेरा मुंह बनूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, जो कुछ तुझे बोलना है मैं बोलूंगा। और जो ही खुदा ने उसको दलेरी दी, जो ही खुदा ने उसकी पस्ती को जोर में बदला, तो फिर यही मूसा फराउन के सामने जा खड़ा हुआ। यही मूसा फराउन के सामने जा खड़ा हुआ और बनी इस्राएल की क़यादत की, बनी इस्राएल का लीडर बन गया। 40 साल तक बियाबान में बनी इस्राएल को लेकर चलता रहा, ना घबराया, ना डरा, ना फराउन की फौजों से डरा, ना खतरात से डरा, ना हित्तियों से डरा, ना अमोरियों से डरा, ना जराजासियों से डरा, ना गैर कौमों से डरा, ना मुआबियों से डरा, किसी कौम से ना डरा, बल्कि दलेरी के साथ वो जो हकला था, वो जो थत्था था, वो जो रुक रुक के बोलता था, जिसकी ज़बान कुंद थी, जिसके जो उसी तरीके से बोल नहीं सकता था, वो अपने क़यादत के साथ 40 साल तक बियाबान में बने इस्राएल के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस क़यादत में वो लीडर्स भी पैदा करता है। जो सरे फहरिस्त है यशवा, उसने उसे अपनी क़यादत के दौरान उसकी रहनुमाई करता रहा, उसे सिखाता रहा, उसे अपने साथ रखता रहा कि किस तरीके से खुदा बातें करता है, उसको बताता था किस तरीके से खुदा के साथ रिलेशनशिप रखना है, किस तरीके से खुदा के साथ मजबूत होना है, वो उसको सिखाता रहा। यानी ऐसे शख्स को खुदा ने इस्तेमाल किया जो अपने आप को नाकाबिल समझता था, हकीर समझता था, कहता था मैं कुछ नहीं, किसी और को इस्तेमाल कर रहे। लेकिन जब हम खुदा के पास आ जाते हैं, खुदा को अपना आप देते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं, तो खुदा हमारा मुंह बन जाता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आई है कि मूसा क्या था? बोले जी, कोई जवाब देगा जल्दी से? हकला था, उसकी जुबान कुंद थी, एक रुक कर बोलता था। हाँ जी, कोई और? खुदा के आगे अपनी हालत को बयान करें, शर्माए ना। आप रिश्तेदारों से शर्मा सकते हैं, अपनी हालत, अपनी गुर्बत, अपनी कंडीशन, अपना रुतबा, आपके घर में क्या चल रहा है, अपने मसाइल को रिश्तेदारों के सामने किस तरीके से आप बयान नहीं कर सकते, जिस तरीके से खुदा के आगे रख सकते हैं। जो ही आप खुदा के आगे रखेंगे तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, सारी कमजोरी जाती रहेगी और आप खुदा के फजल से चट्टान पर खड़े हो जाएंगे। आमीन। मैं चाहती हूँ कि आए इस वक्त हम अपनी
मैं इस कमजोरी से छूट नहीं सकता। शायद झूठ है आपके अंदर, आप धोखा नहीं दे रहे हैं, हम सब ऐसे कर जाते हैं। तो आए हम खड़े होंगे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम अपनी कमजोरी को खुदा की हजूरी में लेकर आएंगे और कहेंगे कि खुदा जिस तरीके से मूसा ने अपनी कमजोरी को, अपनी हालत को तेरे आगे, तेरे सामने रखा है, खुदा मैं अपनी कमजोरी को, अपनी हालत को, अपनी गुर्बत को, अपनी रकावटों को, अपने मसले मसाइल को, अपने बंधनों को तेरे आगे रखता हूं। मैं चंद समय दूंगी, बराए मेहरबानी अपनी कमजोरी को खुदा के हवाले कर दें, खुदा के सामने पेश करें और खुदा से कहें कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर, आज से मैं इस कमजोरी को तेरे हाथों में देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ साथ पास्टर याद है कि अपनी कमजोरी को कैसे ऊंची आवाज से खुदा के आगे रखें। हालेलुया, मत परवाह करें एक दूसरे की। ताकि मैं तेरी खिदमत कर सकूं, मूसा की तरह। हालेलुया, लोगों की क़यादत रखें अपनी कमजोरी को कि खुदा मुझसे झूठ नहीं छूटता, खुदा मैं रुपए पैसे में धोखा देने से बाज नहीं आती, खुदा मेरी आदत चुगली खोरी की है, ये ऐप जोई की है, खुदा मुझे दूर कर दे, खुदा मेरे घर से गुर्बत को दूर कर दे, इस लानत से, इस कमजोरी से बचना। हालेलुया, खुदा सुन रहा है, अपने मसलों को खड़े मुश्किलात के सामने लेकर आए। हालेलुया, आई जोरदार तालियां खुदा के चलाने के लिए चाहिए। तशरीफ रखें प्लीज। दूसरा कैरेक्टर, दूसरा किरदार जो मैं आपके सामने लेकर आई हूं वो है यिर्मयाह नबी। बोले जी कौन सा नबी? फिर ऊंची आवाज के साथ, यिर्मयाह नबी। ये हिल्किय्याह काहिन का बेटा था। यिर्मयाह नबी हिल्किय्याह काहिन का बेटा था और ये शाहे यूसिया, यहूशफत और यहूकीम के दौर में नबूवत करता था। यानी इन तीन बादशाहों के अदवार में, तीन बादशाहों के जमाने में ये नबूवत करता था। यानी खुदा अपने नबी से जो कुछ कहता था वो जाकर लोगों तक, बनी इस्राएल तक पहुंचाता था। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने कहा ये तीन बादशाह के दौर में नबूवत करता, यूसिया बादशाह के दौर में, सिदकिय्याह बादशाह के दौर में और यहूकीम बादशाह के दौर में ये नबूवत करता रहा। कितने लोग हैं जो कलाम को सुन रहे हैं, सो नहीं रहे? आई जोरदार तालियां खुदा के लिए। एक खास बात यिर्मयाह नबी के बारे में बताना चाहती हूं कि यिर्मयाह नबी की ऑर्डिनेशन, मंसूसियत पैदा होने से पहले कर दी गई। यानी मां के रहम में पैदा होने से पहले, यानी क्या कहना चाहिए कि हामला होने से पहले, मां के हामला होने से पहले, अभी बेतरतीब मादा भी नहीं बना, अभी कहीं नामो निशान भी ना था कि यिर्मयाह नबी ने पैदा होना है। खुदा ने उसकी पहले से ऑर्डिनेशन कर दी, पहले से मखसूस कर दिया। यानी मां के बदन में पड़ने से पहले उसे अपने लिए नबी मखसूस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घबराया ना करें कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मत फिक्र करें, क्योंकि खुदा आपके फ्यूचर को जानता है, खुदा आपके प्लान्स को जानता है, खुदा आपके मंसूबों को जानता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या आने वाले 10 सालों में क्या होगा। ये देख रहे हैं कि यिर्मयाह नबी को मां के बदन से पहले ही खुदा ने नबी होने के लिए मखसूस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कन्फेस किया करे कि खुदा मेरी आने वाली नस्ल तेरे खादम बने, खुदा मेरी आने वाली नस्ल तेरे गीत गाने वाले, स्ताइश करने वाले बने, कि खुदा मेरी आने वाली नस्ल तेरा प्रचार करने वाले बने। हालेलुया। तो आप देखेंगे कि खुदा की हजूरी में आपने अपने प्लान्स को, अपने दिल को खाली कर दिया तो खुदा मुकर्रर वक्त पर वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले यिर्मयाह की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत। यहां यूं लिखा है, इससे पेश करके मैंने तुझे बदन में खल किया, मैं तुझे जानता हूं। सब बोले,
اس سے بیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا ہوں، میں تیری ولادت سے پہلے تجھے مخصوص کیا، میں نے تیری ولادت سے پہلے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا۔ ہاں جی، کیا کہہ رہا خداوند؟ اس سے پہلے کہ تو پیدا ہوتا، میں تو پہلے ہی پلان کر چکا تھا کہ تو بنی اسرائیل کے لیے نبی ٹھہرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں زوردار تالیاں اس کے جلال کے لیے بجاؤں۔ بعض بار ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بعض بار ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سن رہے ہیں؟ ہیلو چرچ، بعض بار ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم خالی آتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو کمزور ہیں، لاچار ہیں۔ تو میں نے جو کلام سٹارٹ کیا تھا یہ بیان کیا تھا کہ خداوند اپنے لوگوں کو کمزوری میں، بولے جی، کمزوری میں، اونچی آواز سے، کمزوری میں زور بخشتا ہے، کمزوری میں زور بخشتا ہے۔ اور یہاں یرمیہ بھی اپنی کمزوری کو لے کے، انسان ہے نا، اپنی کمزوری کو لے کے خدا کے آگے کھڑا ہے۔ جیسے موسیٰ نے کہا تھا کہ میں بول نہیں سکتا، یہ بھی کہتا ہے کہ اے خداوند میں بول نہیں سکتا، حالانکہ 20 سال کا ہے، تقریباً یہ 20 سال کا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو بچہ کہتا ہے میں بول ہی نہیں سکتا، اپنی کمزوری کو خدا کے آگے رکھ رہا ہے۔ نکالے میرے ساتھ یرمیہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت۔ یہاں لکھا ہے، تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں بچہ ہوں، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں بچہ ہوں۔ یعنی 20 سال کا ہے اور اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بعض بار ہم اپنے بچوں کو، بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں بچے، اس لیے وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں چھوٹے بچوں کو اسٹرانگ بنا دیا جاتا ہے، اپنے کام خود کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچہ نہیں کہتے، آئی ایم اسٹرانگ مین، آئی ایم بریو مین۔ تو یہاں ہوتا ہے ہمارے بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ بچے ہیں۔ ایسے ہی یرمیہ میں کہہ رہا 20 سال کا ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں بچہ ہوں۔ اور آئے میرے ساتھ نکالے یرمیہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت سے لے کے 10 آیات تک ہم پڑھیں گے، سب مل کے پڑھیں گے۔ کتنے ہیں جو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آئیں پڑھتے ہیں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں۔ پھر سنیے، لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کرے گا۔ سنیے پھر، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کرے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کے نہ ڈر، تو ان کے چہروں کو دیکھ کے نہ ڈر۔ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کے لیے تیرے، سب بولے، میں تجھے چھڑانے کے لیے، اونچی آواز سے، میں تجھے چھڑانے کے لیے تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، یہ یرمیہ بتا رہا ہے۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے گا، اٹھائے گا اور ہلاک کرے گا، اور گرائے گا اور تعمیر کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، یہاں کیا میں نے پڑھا ہے؟ بولے جی سب بولے، کیا پڑھا میں نے؟ کہ خداوند نے کہا کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا، میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ اکثر جب میں کلام کے لیے دعا کرواتی ہوں تو میں کہتی ہوں بولے، چہچہائیں خدا کی حضوری میں، بولے خدا مجھے اپنے کلام سے بھر دے، کیونکہ جیسے ہی آپ بولیں گے خدا کا کلام آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ آپ آسمان کے دیکھیں، اور یہاں خدا یرمیہ سے کہہ رہا، مت کہہ میں بچہ ہوں، جو کچھ میں کہوں گا تو کرے گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ بولے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور خدا کا شکر کرتے ہیں
اس بات کے لیے کہ آج بھی راست بات جب جب اسے پکارتے ہیں وہ آ کھڑا ہوتا ہے, اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور وہ ان کو چھڑا لیتا ہے. اور یہاں کیا ہوا, جو ہی خدا نے یرمیہ سے کہا, پہلے کیا کہتا تھا موسیٰ کی طرح کہ میں کمزور ہوں, میں تو بچہ ہوں, لیکن جو ہی خدا نے کہا کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا ہے, تو خدا ان کے فضل سے جو ہی خدا کے کلام نے اس کو چھوا, یرمیہ میں دلیری آ گئی, یرمیہ دلیر ہو گیا, ہر قسم کی کمزوری سے رہائی پا لی, کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا ہم کمزوروں کو زور بخشتا ہے. یرمیہ کی کمزوری چلی گئی اور اس نے کلام سنانا شروع کر دیا, اس نے بنی اسرائیل کے آگے نبوت کرنا شروع کر دی, جھوٹے نبیوں کے خلاف, جھوٹے کاہنوں کے خلاف ان کو بتانا شروع کر دیا. بنی اسرائیل کو کہنا شروع کر دیا بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو, بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو, زناکاری کو چھوڑ دو, جھوٹ کو چھوڑ دو, فریب کاری کو چھوڑ دو, غلط مت رشتوں میں بندھنے سے, بیٹے بیٹیاں دینے سے خدا ان کو ناراض نہ کرو, کیونکہ یرمیہ میں اب دلیری آ گئی. اب وہ بادشاہوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے, رعایا کے سامنے, بنی اسرائیل کے سامنے جو ان کے بارے میں خدا نے کہا تھا وہ برابر دلیری کے ساتھ اب کلام سنانے لگ پڑا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اسی لیے تو اسے کہتے ہیں کہ رونے والا نبی, رونے والا نبی. یرمیہ کی کتاب اور اس کے علاوہ نوح کی کتاب جسے آہ و نالہ کی کتاب کہتے ہیں, درد سے بھری ہوئی کتاب کہتے ہیں, یہ بائبل میں ہے. اور اس کے علاوہ پہلا سلاطین, دوسرا سلاطین, یہ یرمیہ اس کا رائٹر ہے. پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین کا بھی رائٹر یہ ہے. اسے ویپنگ پروفٹ کہتے ہیں, یعنی رونے والا نبی, رونے والا نبی. یعنی بنی اسرائیل کے اندر جتنی خرابیاں تھیں, سن رہے ہیں آپ سارے, بنی اسرائیل جیسے آج بھی لوگ خدا کی باتوں کو نہیں سن رہے. بنی اسرائیل خدا سے پیار کرتے تھے. یہ وہ بنی اسرائیل ہے جن کو خدا 40 سال بیابانوں میں سے قوموں کے آگے بچا کے لاتا رہا. جب خدا نے ان کو ملک معاہدہ میں پہنچا دیا, پھر خدا ان کو بھول گئے, پھر کوئی بری بت پرستی, پھر جھوٹے نبیوں کی باتوں کو, اور جھوٹے نبی اور جھوٹے جو کاہن تھے وہ جھوٹی نبوتیں کرتے تھے بنی اسرائیل کے لیے. یعنی میں نے خواب میں دیکھا, مثال کے طور پہ جیسے آج بھی کہا جاتا ہے اس نے نبوت کی جی بیٹا ہوگا, کئی دفعہ بیٹا نہیں ہوتا تو لوگوں کے جو ایمان ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے. لیکن یہاں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, وہ جھوٹی نبوت کرتے تھے, کچھ نہیں ہوگا, جو جھوٹ فریب آپ کی زندگی میں ہے وہ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. اگر خدا آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ بندہ کلام کے مطابق صحیح نہیں ہے, غلط ہے, تو ضرور اس کی تنبیہ کریں, ضرور اس کو بتائیں بھائی آپ میں یہ خرابی ہے, بھائی آپ میں یہ غلطی ہے, اس کو چھپائیں مت. سن رہے ہیں آپ لوگ, اگر خدا کے کلام کے مطابق اگر خدا آپ سے کلام کرتا ہے کہ اس بہن سے کہے یا اس بھائی سے کہے یا اس بہن سے کہے کہ آپ میں یہ کمی ہے, تو آپ ضرور اس کو آگاہ کریں, کیونکہ آپ کو خدا نے کلام دیا. اگر خدا کہے, یہ نہیں کہ اپنا رنج یا غصہ نکالنے کے لیے کسی پہ ایسی بات کہنے, اگر خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو یوں ضرور کہیں. آئے میرے ساتھ نکالیں یرمیہ کی کتاب, اس کا 26 باب اور اس کی 2 آیت. میں نے پیچھے آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھا تھا جس میں خدا نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھ سے کہوں گا وہ تو کرے گا. بولے جی, کہ جو کچھ میں تجھ سے کہوں گا تو کہے گا. سن رہے ہیں سب, کہ جو کچھ میں تجھ سے کہوں گا تو کہے گا. تو ابھی کہا تو تھا نہیں, اب کیا خدا تجھ سے کہنا چاہتا سنیے. میں نے حوالہ دیا یرمیہ کی کتاب, اس کا 26 باب, اس کا اور اس کی دوسری آیت. یہاں یوں لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خدا کے گھر کے سین میں کھڑا ہو اور یہودا کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خدا کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں, وہ سب باتیں جن کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے کہ کہہ اور کہہ دے. کیا کہا کہ جن باتوں کو میں نے تجھے حکم دیا کہ کہہ دے, کہ کہہ اور کہہ دے.
اور ایک لفظ بھی اس میں کم نہ کرنا. جب جب خداوند آپ کو کہتا ہے کچھ کرنے کے لیے تو ہو بہو کر دوسرے لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پاس سے خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں, خدا کے کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری چیپٹر میں یوں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب میں جو کوئی اضافہ کرے اس کو بائبل کی تمام لعنتیں اس پر آئیں گی. اس نبوت کی کتاب میں جو کوئی کچھ نکالے اس پر تمام لعنتیں آئیں گی, اور جو اس میں اضافہ کرے اسے شہر سے یعنی یروشلم سے نکال دیا جائے گا. یہاں خدا نے یرمیہ سے کہا یہ آسان کام نہیں ہے, جو خدا نے حکم دیا ہے آسان کام نہیں, لیکن یرمیہ اب دلیر ہو چکا تھا. اب یرمیہ بولے جی, اب یرمیہ کی کمزوری چلی گئی تھی, اب یرمیہ کی کمزوری چلی گئی تھی, یرمیہ دلیر ہو گیا تھا. اس لیے خدا نے کہا کہ جو کچھ میں تجھے کہوں گا تو کر, اور کیا کہا, جا کے خدا کے گھر کے سیب میں کھڑا ہو جا اور جتنے لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں اور جو کچھ میں تجھ سے کہوں گا ان کو کہہ دے اور کچھ کم نہ کرنا. تو اب کیا کہا خدا نے نکالے یرمیہ کی کتاب اس کا 26 باب اور اس کی 5 سے 6 آیت. یرمیہ کی کتاب اس کا 26 باب اور اس کی 5 سے 6 آیت. یہاں یوں لکھا ہے, اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا, میں نے ان کو بر وقت بھیجا, پر تم نے نہ سنا. میں نے ان کو بر وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا. تو میں اس گھر کو سیلا کی مانند کر ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لعنت کا باعث بناؤں گا. اب یہ کلام تھا جو خدا نے یرمیہ سے کہا کہ جہاں یہودا کے شہر میں بنی اسرائیل عبادت کے لیے آ گیا, اس کے سیب میں جا کر کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجتا رہا. اور عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ اگلے زمانے میں ہمارے باپ دادا نے ہیسا طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا. ہاللویا, ہاللویا. آئی زوردار تالیاں بجائیں. یہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے نبیوں کو بھیجتا رہا, میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا, میں اپنے پیاروں کو بھیجتا رہا کہ جاؤ بنی اسرائیل کی جھوٹی راہ پر انگلی رکھو, یعنی ان کو بتاؤ کہ تم غلط ہو, تم بت پرستی کر رہے ہو, باز آ جاؤ, زناکاری سے باز آ جاؤ, غلط کاموں سے باز آ جاؤ, کاموں سے جا کر کہو جھوٹی نبوتوں سے باز آ جاؤ. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے وقتاً فوقتاً نبی بھیجے لیکن تم نے نہ سنی, اس لیے میں تمہیں سیلا کی طرح بنا دوں گا. سیلا وہ جگہ ہے جہاں جو جگہ بنجر ہے, جہاں نہ سراب کے لیے کوئی جگہ جسے کہنا چاہیے سراب والی جگہ نہیں ہے, فصل والی جگہ نہیں ہے, پھل اور پھول والی جگہ نہیں ہے, بلکہ ایک قسم کی شور والی زمین ہے جہاں کوئی فصل نہیں ہوتی. خدا کہہ رہا ہے کہ اب جب میں نے تمہیں کلام کیا تو تم نے میری نہ سنی, اس لیے میں سیلا کی طرح تمہیں بنا دوں گا. تم برباد ہو جاؤ گے, تم نیست ہو جاؤ گے, تم تباہ ہو جاؤ گے. آج بھی جب پاسٹر صاحبان لوگوں کو کلام سناتے ہیں توبہ کر لو, نجات پا لو, پاکی آپ لوگوں کے پاس آتی ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں, انکار کر دیتے ہیں, نہیں لیتے. سنے دھیان سے. آج بھی خدا کے خادم آپ لوگوں کو جب کہتے ہیں توبہ کر لیں, چھوڑ دیں آپ کی بری عادات, چھوڑ دیں یہ بری باتیں, باز آ جائے خدا کی حضوری میں آ جائے, لیکن کہتے کوئی بات نہیں, میرا کام ہے. ایسا مت کہ یہاں خدا کلیئر یرمیہ کے ذریعے بنی اسرائیل کو پیغام دے رہا ہے کہ میں نے نبی بھیجے ہیں, میں نے پیغمبر بھیجے ہیں, کئی دفعہ فرشتوں کے ہاتھ پیغام بھیجے ہیں, لیکن تم نے نہ سنی, اس لیے میں تمہیں برباد کر دوں گا. حد ہوتی ہے نا, حد ہوتی ہے نا. خدا کے حکم مانتے ہی تھے, اس لیے وہ کہہ رہا ہے جیسے بنجر زمین ہوتی ہے جہاں شور ہوتا ہے, یعنی وہ وائٹ سا جہاں بیج پھل ہی نہیں لا سکتا, اس کی مانند کر دوں گا, تباہ کر دوں گا, برباد کر
کر دوں گا، غور سے سنیں پلیز. اس لیے باز آ جائیں. اگر ابھی بھی آپ لوگ خدا کی میز میں توبہ نہیں کرنا چاہتے، انکار کر دیتے میں نے نہیں پینی، میں نے نہیں روٹی لینی، میں نے نہیں کرنی، میں نے نہیں توبہ کرنی، تو دیکھ لیں خدا قہار و جواب نہیں ہے، رحیم ہے. وہ موقع دیتا ہے، وہ ٹائم دیتا ہے. تو پلیز اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، بلکہ جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی اپنے دلوں کو نرم کریں تاکہ خدا کا کلام آپ کو سینچتا رہے. اب جب سنے ایک اور پوائنٹ، بلکہ آخری پوائنٹ، جب یرمیہ نبی نے یہ واضح طریقے سے خدا کا کلام بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا، تو آپ کے خیال میں انہوں نے کیا کیا؟ بولے کوئی جواب دے گا؟ آپ کے سامنے انہوں نے ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ بولے یہ امتحان نہیں ہے، کچھ بھی جو آپ کے دل میں آتا بتا دیں. بنی اسرائیل نے کیا کیا ہوگا جب کلام قبول نہیں کیا، رد کر دیا، بلکہ یرمیہ نبی کے قتل کے لیے تیار ہوئے کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسے کہا. کہانوں کو بھی غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹی نبوت کرتا ہے. غصے میں آ گئے اور قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے. لیکن یرمیہ نبی کہاں ڈرنے والا تھا، کیونکہ خدا کا کلام اس کے اندر آ چکا تھا، وہ دلیر ہو چکا تھا، اس کی کمزوری دور ہو چکی تھی. جو کہتا میں بچہ ہوں، اب تو وہ اپنے آپ کو ایسا لیڈر بن سمجھتا تھا کہ جہاں جہاں خداوند بھیجے گا میں جاؤں گا. ہاللیلویا. آئی زوردار تالیاں اس کے جلال کے لیے. تو میں نے کہا کہ جب خدا کا کلام یرمیہ نے صاف صاف ان کو سنایا تو اس کے قتل کے منصوبے بنانے لگے. میرے ساتھ نکالیں یرمیہ کی کتاب، اس کا 26 باب اور اس کی 14 سے 15 آیت. یہاں یوں لکھا ہے، آخری آیت ہے، سب میرے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ. کتنے ہیں جو جاگ رہے ہیں؟ تو سب پڑھیں، خدا کا شکر ہے. ہاں جی پڑھیں میرے ساتھ. اور دیکھو میں تمہارے قابو میں. یرمیہ کہہ رہا ہے جو اس کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں وہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نہیں ڈرتا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور دیکھو میں تمہارے قابو میں ہوں، جو کچھ تمہاری نظر میں خوب و راست ہو مجھ سے کرو، پر یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے. دھیان سے سنیں، اب دھیان سے یہ 3 چیزوں کو سننا ہے. اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بے گناہ کا خون اپنے اوپر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے. اگر قتل کرو گے تو 3 کاموں پر خدا کی بربادی آئے گی. یعنی خدا 3 کاموں پر، یعنی آپ جو قتل کریں گے ان پر بھی، شہر پر بھی اور ان کے رہنے والے باشندوں پر بھی خدا کی لعنت آئے گی. خدا نیست کرے گا، خدا ناراض ہوگا، خدا برباد کرے گا. تو ہم پڑھ رہے تھے کہاں؟ پھر بولے تم مجھے قتل کرو گے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے، کیونکہ در حقیقت خداوند نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ باتیں کہوں. وہ کہہ رہا کوئی بات نہیں، اگر تم نے مجھے قتل کرنا تو کہا تو میں حاضر ہوں. اسٹیفنس کی طرح وہ پتھر کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ اب آپ انہیں معاف کر. یسوع نے بھی ایسے معاف کیا. وہ کہتا کوئی بات نہیں، کیونکہ اس میں دلیری آ گئی تھی. اب وہ اپنی کمزوری کو چھوڑ چکا تھا. بعض بار ہم کمزوری کو جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اپنے بچوں میں بھی منتقل کر دیتے ہیں. نیگیٹو باتیں، برے خیالات، بری سوچیں، اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، فکروں کو اپنے اوپر کندھوں پر لے کے ان باتوں کو ختم کر دیں. خدا پہ بھروسہ رکھیں اور جو خدا کہتا ہے وہ کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا اگر کہتا ہے کہ گواہی دیں تو گواہی دیں. ہاں جی کتنے متفق ہیں؟ آپ کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے تو گواہی کو چھپائے مت. خدا کے نام کی گواہی دیں، جگہ جگہ گواہی دیں، جہاں موقع ملتا ہے گواہی دیں. اپنے کام پر بیٹھے وہاں گواہی دیں. گواہی نہیں دینی آتی، جو کچھ آپ نے کلام میں سے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سنائیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا منہ بنے گا، آپ کی کمزوری کو دور کرے گا، آپ کو دلیری دے گا، موسیٰ کی طرح، یرمیہ کی طرح. اور کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ میرا رشتہ نازک ہے، ٹوٹ جائے گا، میں کیا ہوں، یہ تو میرا رشتہ ہی ایسا ہے. اگر آپ کی نظر میں آپ کا بھائی غلط ہے تو ضرور اسے کہیں. اگر آپ کا بیٹا غلط ہے تو ضرور اس کی
ضرور بتائیں کہ آپ میں یہ کمزوری ہے, آپ نے یہ غلطی کی ہے, آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے. اپنے خاندان میں اس قسم کا ماحول, اس قسم کی انوائرمنٹ پیدا کریں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں. اگر مثال کے طور پہ میں کوئی غلط بیانی کر رہی ہوں تو میرا اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو کہ میرے ہسبینڈ پاس کے ساتھ مجھے کہے نہیں آئینس یہاں آپ غلط ہیں, تو میں کہہ دوں یہاں ٹھیک آپ کہتے ہیں, سوری آئندہ میں مطاع کروں گی. تو اس طریقے سے فیملیاں بلڈ ہوتی ہیں. ایسے فیملیاں جو ہے خدا کی حضوری میں پروان چڑھتی ہیں. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. کتنوں کو یرمیہ نبی کی سمجھ آئی کہ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا؟ بولے جی. اب ہم کھڑے ہوں گے اور یرمیہ نبی کی طرح, اگر ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں تو یہ کام ہی نہیں کرتا, یہ پاسٹر صاحب کا کام ہے گواہی دینا, پاسٹر صاحب کا کام ہے کلام سنانا, پاسٹر صاحب کا کام ہے کہ گواہی کو یہاں کھڑے کرے اور گیت گائے. گھروں میں بھی ایسے گیت گائیں. اگر ابھی تک آپ ایسا نہیں کرتے تو اپنی اس کمزوری سے رہائی پائیں. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کرنا شروع کریں کہ خداوند ہم آج سے اپنی اس کمزوری سے رہائی پائیں گے. ہم گیت گائیں گے, ہم کلام سنیں گے, ہم کلام سنائیں گے, ہم تیرا کلام لوگوں تک پہنچا کے لے کر جائیں گے, ہم تیری حضوری میں بڑھتے چلے جائیں گے. ہم اپنے گھروں میں تیرے ماحول کو رکھیں گے جیسا تو نے ہم سے محبت کی, ہم بھی محبت کریں گے, ایک دوسرے سے محبت کریں گے, ایک دوسرے کو معاف کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. ہاللیلویا.